بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. یقیناً ہم نے ہی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے نازل فرمایا ہے تاکہ قرآن کے مطالب اور مقاصد اچھی طریقے سے پوری طریقے سے پہلے آپ سمجھ لیں اور آپ انسانوں کو سمجھا دیں. لہذا دو باتیں، ایک تو ایک کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کو شک ہے اس کے شک کو دور کرنے کے لیے 3 مرتبہ ہم کے لفظ ذکر کیا. انا کے معنی ہم، نحنو کے معنی ہم، نزلنا میں نا کے معنی ہم. یقیناً بلا شبہ ہم ہی ہیں وہ جس کو ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو. یعنی اس کلام پاک کی نسبت خالص اللہ کی طرف ہے، اللہ ہی کا کلام ہے. جب قرآن کے نزول کے وقت پر، نبی کے نبوت کے اعلان کے وقت پر منکرین کو حیرت ہوئی کہ انسانوں میں سے ایک انسان پر اللہ کا کلام کس طرح آ گیا. منکرین انکار کیے اور منافق جن کے دلوں میں پختگی نہیں ہے وہ شکوک و شبہات میں پڑے. ان دونوں چیزوں کو ختم کرنا ہے. دوسرے جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں اور پختگی پیدا کرنا ہے، کیونکہ اس مفہوم کو قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے کہ یہ قرآن ہمارا کلام ہے، یہ ہماری کتاب ہے، اس کو ہم ہی نے نازل کیا ہے. یعنی سب سے پہلے اس کی عظمت کو سمجھو. سارے کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے. اپنی مخلوق کے نام پر اپنے مخلوق میں سے اس کے لیے انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. تو سارے مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرما کر انسان کو ایک درجہ مرتبہ عطا کیا ہے. جو اس کو اختیار کرے گا، اس کے اوپر چلے گا، اس مرتبے کو باقی رکھے گا، ورنہ اس مرتبے سے اللہ تعالیٰ کے پاس گر جائے گا. تو لہذا جو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مطلوب ہیں. پھر بالواسطہ آپ سے وہ تمام کے تمام جو آپ کو نبی مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. تو لہذا تم فاصبر لحکم ربک، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے رب کے احکام ہے، حکم ہے، فیصلہ ہے، اس کے پر جمے رہو. تو اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کی قومیں تم کو جمنے نہیں دیں گی. آج کی دنیا میں کھلا کھلا مظاہرہ ہے. ہر قوم اسی تدبیر میں ہے کہ اسلام کی اصل روح کے اوپر مسلمان کو باقی رکھا نہ جائے، صرف نام باقی رہ جائے، کام باقی نہ رہے. لہذا ایمان والو، تمہارے رب کا حکم ہے، اس کے پر جمے رہو. یہ بہت بڑا معنی اور مفہوم ہے. جب ساری قومیں اس کی مخالفت کریں گی، اس کو ہٹانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کریں گی، تو دنیا میں انسان سے جڑی ہوئی ساری چیزیں، روزی روزگار، حکومت، اقتدار، اختیار، ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ضرب پڑے گی، فرق پڑے گا. ظاہری طور پر مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا،
اس کے اوپر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں اٹھائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مشقتیں اٹھائے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل ثم الامثل۔ سب سے زیادہ اللہ کے حکم کو سمجھنے اور ماننے والے انبیاء کے نام علیہ السلام، لہٰذا جو جس قدر مانتا اس کے بہت ہی بڑی مصیبتیں سب سے زیادہ آتی ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی سخت آزمائشیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام سے کیا کرتے ہیں، پھر اس دین کے اندر جو جتنا جس درجے کا پختگی کے ساتھ اپنے آپ کو ٹکانے کی کوشش کرے گا، ٹکے گا، اسی درجہ بدرجہ اس کے اوپر بھی دنیا کے اندر آزمائشیں آتی رہیں گی۔ تو گیا یہ اس کا خاصہ لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان کو باقی رکھنا، ایمان کے ساتھ جڑے رہنا، مشقتوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو ان مشقتیں دنیاوی زندگی میں اٹھانا ہے، آخرت پر یقین رکھ کر تو ہمیشہ کے لیے امن و امان والی کیفیت رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے لفظ صبر اختیار کرتے فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کے حکم پر، فیصلے پر، بتائے ہوئے طریقوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، یعنی جان جاتی ہے جانے دو، ایمان کو جانے دو، ذرا بھی ڈھلے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، ہرگز ان میں سے جو گناہ گار ہیں، جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان کے دباؤ میں ہرگز نہیں آؤ گے، کسی بھی ایک پہلو کے اوپر بھی تم سمجھوتا نہیں کرو گے تو آمنا سامنا کرنا پڑے گا، تو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی مدد تمہارا رب کر سکتا ہے اور کرے گا۔ تو ایسے حالات میں جیسی زندگی کے ہر پہلو میں تم اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، ہر وقت صبح و شام اپنے رب کا نام لیا۔ حلال کو حلال سمجھ کر جڑنا، یہ اللہ کا نام لینا ہے۔ حرام کو حرام سمجھ کر اجتناب کرنا، یہ اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرو، چنانچہ ذکر میں سے طریقہ یہ کرو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، راتوں میں نماز پڑھو، یعنی رات کے فرائض نماز پڑھو، جس میں مغرب، عشاء اور فجر آ جائیں گی، جو رات سے جڑی ہوئی نمازیں ہیں۔ خاص طور پر ان عبادتوں کا لہذا اہتمام کرو، اور بلکہ رات دیر گئی بھی، یعنی تہجد وغیرہ نافل نمازیں، وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اتنی بڑی دراز رات کو عبادت کے لیے بھی وقت نکالو۔ تو روحانی اعتبار سے رب العزت طاقت، ہمت عطا فرماتے ہیں ہر اس مسلمان کی جو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے کے طریقوں سے اختیار کرتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ایسا کرتا ہوا تم کو دیکھنا نہیں چاہتے، تمہارے خلاف کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یحبون العاجلۃ، دنیا اور دنیا کی سے جڑی ہوئی ہر چیز کی محبت ان کے دلوں میں جمی ہوئی ہے، وہی چاہتے ہیں۔ لہٰذا اپنے پیچھے، یعنی زندگی کے بعد آنے والی چیز، یعنی آخرت، خبر کے بعد والی زندگی، قیامت میں اٹھائے جانے والی بعد والی زندگی، وہ بڑا بھاری دن ہے جب آئیں گا، تو اس کو یہ لوگ اپنے پیچھے ڈال کر رکھیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنا جوش دنیا میں منہمک ہے، وہ آخرت سے اتنا دور ہے، اور وہ آخرت والا معاملہ ہو کر رہے گا۔ رب العزت کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، یہ دنیا داروں کو بھی، حتیٰ کہ ہر انسان کے ہر جوڑ کو ہم ہی نے مضبوط کر کے رکھا ہے۔ ایک انسان پیدا ہونے کے بعد 50 سال، 60 سال، 80 سال، کوئی 100 سال، کوئی 100 سال کے آگے زندگی گزارتا ہے۔ قدرت نے انسان کے بدن میں جو جوڑوں کو کیا ہے، رٹھے، پٹھے،
رگوں کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑ کر جو رکھا ہے، آخر عمر تک بھی یہ بیکار ہوتے نہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کام لینے کے بعد یہ چیزیں ٹوٹنا چاہیے تھا، چھڑ جانا چاہیے تھا۔ تو ہم نے ان کے جوڑ کو مضبوط بھی کر کے رکھا ہے۔ اس سے استفادہ کرنا تو پسند کرتا ہے، ان چیزوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف کرنا پسند کیوں نہیں کرتا؟ جب یہ کیا ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، جب ہم چاہیں گے ان تمام کو ختم کر پھر دوسروں کو بدل بھی دیں گے، ان کو موت دیں گے، ان کو ہلاکت دیں گے، ان کو برباد کریں گے، ان کو عذاب کریں گے، یا انسانوں میں سے انسانوں کو مسلط کر دیں گے جو ان کو قتل کریں گے، برباد کریں گے۔ دنیا کے تہوار سے چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کچھ ہونے والا نہیں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے تنبیہ ہے رب العزت کی طرف سے کہ اس قسم کے ظلم و زیادتیوں کو تم ذکر کرتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، لیکن اس کے پیچھے تمہارے ایمان سے جڑا ہوا پہلو بھی ہے، جو کمزوری کی وجہ سے تم کو متنبع کرنے کے لیے یا تم پر آفت ڈال کر تم جیسے دوسروں کو آگاہ کرنے کے لیے رب العزت کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ بس یہاں پر بات ختم کر ذکر کرتے آخر میں دیکھو یہ ساری باتیں جو ذکر کی گئیں یہ، اور ان آیتوں سے پہلے جو 2-4 روز سے اوپر کی آیتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، دوزخ اور دوزخیوں کا حال، جنت اور جنتیوں کا حال، جنتیوں کے اعمال، جنتیوں کے افکار، اچھی فکر، یہ ساری باتیں ان حاضی تذکرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں خالص نصیحت ہیں تمہارے لیے۔ اب تمہاری مرضی، جو چاہے اس کو ان چیزوں کو اختیار کر اپنے رب کے پاس پہنچنے کا راستہ بنا لے، یعنی رب العزت کی رضامندی حاصل کر لے۔ لیکن یاد رکھو کہ جو اختیار کر لیا ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہے، جو نہیں کیا اللہ کی مشیت اس کے حق میں نہیں ہے، یعنی اللہ کی ہدایت و توفیق سے۔ اللہ جو چاہے گا وہی تم بھی چاہو گے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس قسم کا انتظام کو مطیع و فرما بردار بندے ایک طرف، ان کے پر مصائب کا ڈالا جانا ایک طرف، اور نافرمان بندے ایک طرف، پھر ان کے لیے انتظام کرنا ایک طرف، یہ ساری کے ساری حکمت و مصلحتوں کو تمہارا رب خوب اور بہتر جانتا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں، اللہ کے حکمت کے بغیر نہیں۔ اب جو اس راستے کو اختیار کر لے گا تو یدخل من یشاء فی رحمتی، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو گیا، اللہ کے بندوں میں شمار ہوا۔ والظالمین، اور جو نہیں ہوا یہ ظالم ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت دردناک قسم کے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ دنیا تو چلے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، تو لہٰذا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت کے جو راستے بتائے گئے ہیں اس کو انسان اختیار کرے اور آگے بڑھے، تاکہ دنیا اور دنیا کی زندگی کا ہر پہلو اس کے لیے رحمت بن جائے۔ اس زندگی کے جدا ہونے کے بعد بھی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت میں داخل ہو سکے۔